4 سال بعد اس بڑے سے کمرے میں باہر اتری ہوئی تھی۔ میرا بچہ، کیوں تنگ کر رہی ہو اپنے شوہر صاحب کو؟ پڑھ لو جلدی سے، مجھے باہر بھی جانا ہے۔ ہم کو نہیں پڑھنا، وہ نروٹھے لہجے میں کہتی منہ موڑ گئی تھی۔ اس کے نخرے دکھانے پر رومان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کی محبت نہیں تو سامنے بیٹھے وجود کو اتنا غرور بخشا تھا کہ وہ ہر بات پر اسے نخرے دکھایا کرتی تھی۔ میرا بچہ، پڑھ لو میری جان، وہ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں پڑھنا۔ وہ سیدھے پر ہاتھ باندھے باقاعدہ رخ موڑ گئی تھی۔ رومان شاہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ چھوٹا وجود جب اس سے ناراض ہوتا تھا، رومان شاہ کا دل اتنی زور سے دھڑکتا تھا کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ ان گزرے سالوں میں وہ ان کے لیے سب کچھ بن چکی تھی۔ ان کے نکاح کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 4 سالوں میں رومان شاہ نے اپنی زندگی کے وہ پل بتائے تھے جو اس نے اب تک نہیں بتائے تھے۔ وہ اس کے جینے کے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ رومان شاہ سانسوں کے بغیر رہ سکتا تھا، مگر اس وجود کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کچھ عرصے میں ہی وہ اس کے لیے اس کی زندگی بن چکی تھی۔ اس کی پیاری پیاری باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں سب رومان شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں بری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ میری جان، یوں روح مت موڑا کرو، تمہیں پتہ ہے نا تمہارا شوہر صاحب تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری جان، وہ نرمی سے اس کی پشت کو تھامتا اسے خود سے لگا گیا تھا۔ ہٹ جائیں، ہم کو آپ سے بات نہیں کرنا۔ دورشوار اب بھی اس سے ناراض لگتی تھی۔ آپ ہمارا ایک بھی بات نہیں سنتا، اور ہم آپ کی بات سنیں؟ واہ، آپ صحیح جا رہے ہیں۔ رومان اس کی باتوں کو سنتے لبوں کو دانتوں میں دبا گیا تھا۔ عمر چھوٹی تھی مگر باتیں بڑی بڑی کرتی تھی۔ اچھا، کون سی بات سنوں میں اپنی جان کی؟ رومان نے سنا جو لہجے میں اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ پہلے آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہماری ساری بات سنیں گے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ رومان شاہ کے آگے پھیلائے تھے۔ رومان شاہ کی بات سنتے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ اور گلابی ہوا تھا۔ رومان نظریں چڑھا کر رہ گیا تھا۔ ہاں میرا بچہ، میں اپنے بچے کی تمام بات سنوں گا۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ دورشوار کے ننھے ننھے ہاتھوں کے اوپر رکھا تھا۔ ہم کو آئس کریم کھانا ہے، آپ ہمیں لے کر چلیں۔ میرا بچہ، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا۔ دیکھیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اب آپ کا بات نہیں ٹال سکتے۔ اس کا منہ پھر سے پھول گیا تھا۔ اچھا اچھا میری جان، لے چلوں گا، لیکن ابھی پڑھ تو لو۔ جی پڑھائیں۔ وہ اچھل کر بستر پہ بیٹھی تھی۔ رومان شاہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے بک اٹھاتے اس نے دورشوار کے سامنے رکھی تھی۔ اے فار ایپل۔ دورشوار کا بلند لہجہ کمرے میں گونجا تھا۔ رومان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بی فار بٹر فلائی۔ مبشر علی کی وجہ سے دورشوار اپنی تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی۔ جو 8 سال اس نے مبشر علی کے گھر پر بتائے تھے، اس وقت وہ علاوہ کھیلنے اور کھانے کے کچھ نہیں کرتی تھی۔ مبشر علی جیسے گھٹیا باپ کے ہوتے ہوئے وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ مگر رومان شاہ کے نکاح میں آنے کے بعد رومان شاہ چاہتا تھا کہ دورشوار پڑھ کر کچھ بنے۔ بچپن سے کچھ پڑھا نہیں تھا، اس لیے دورشوار کو پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا، مگر رومان شاہ کے بہت زور دینے پر وہ پڑھنے کے لیے مان گئی تھی۔ رومان شاہ ہر لفظ پر انگلی رکھے اسے پڑھا رہا تھا، اور وہ دلچسپی سے پڑھی جا رہی تھی۔ پڑھنے میں دلچسپی اسے بھی اب ہونے لگی تھی۔ کیو فار، پرجوش لہجے میں کہتی دورشوار ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ آر فار ہمارا پیارا شوہر صاحب رومان شاہ۔ اس کے جواب دینے پر رومان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میری جان، میں آپ کو بک پڑھا رہا ہوں، آپ ہم کو جو بھی پڑھائیں گے۔ آر سے ہماری لغت میں بس یہی آتا ہے کہ آر سے ہمارا شوہر صاحب کا نام آتا ہے۔ رومان کا دل گدگدانے لگا تھا۔ وہ اس چھوٹی پیاری لڑکی کے دل میں تھا۔ اس احساس کا نیم و بدل شاید کہیں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے پڑھا رہا تھا، اور وہ پوری دل سے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کا شوہر صاحب چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے، تو وہ اب کچھ نہ کچھ بن کر ہی رہنا چاہتی تھی۔ شوہر صاحب، ہم آپ سے بہت پیار کرتا ہے نا؟ وہ اس کی گریبان کے بٹوں سے کھیلتی تھی ہوئی بولی۔ نہیں تو۔ رومان مسکراتے ہوئے صاف انکاری ہو چکا تھا۔ کیا؟ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوتے اس کے چہرے پر اپنی شکوہ کی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ ہاں بھلا میں تم سے کیوں محبت کروں گا؟ تم تو بچی ہو، میں تو کسی بڑی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کے کہنے پر دورشوار فوراً سے بستر سے اتری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ چھوٹی تھی مگر اس وقت بھی رومان کے منہ سے اسے کسی اور عورت کا ذکر اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب جاتی رومان شاہ کا فیوریٹ پرفیوم اٹھائے زمین پر پھینک چکی تھی۔ زمین پر گرتے وہ پرفیوم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔
رومان چا کر سانس رو کے بستر سے اترا تھا۔ کانچ کمرے میں بری طرح پھیل گیا تھا اور درش شوار زمین پر ننگے پیر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے زمین پر گر رہے تھے۔ رومان کی یہ بات اسے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ رومان بھاگتے ہوئے درش شوار کے پاس آیا۔ درش شوار 2 قدم پیچھے ہوتی، میری جان، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ درش شوار بنا کچھ بولے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ رومان سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ دن رات اس سے باتیں کرتی تھی، وہ کبھی بھی تنگ نہیں آیا تھا، اور جب وہ بات نہیں کرتی تھی تب رومان شاہ کی جان پر بناتی تھی، اور رومان جانتا تھا کہ اب وہ اس سے اتنی آسانی سے بات نہیں کرے گی۔ میری جان، سوری۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اپنے کانوں کو پکڑتے ہوئے بولا، نہیں کرے گا ہم آپ سے کوئی بھی بات۔ اس کا ناراض لہجہ رومان کو سنائی دیا تھا۔ سوری کر تو رہا ہوں میری جان، میرے اتنے پیارے سے بچے کے ہوتے بھلا کوئی اور مجھے اچھا لگ سکتا ہے۔ وہ اٹھا، اس کے پاس آیا۔ درش شوار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس اتنی ہی ناراضی ہوتی تھی اس کی۔ یہاں وہ رومان سے ناراض ہوتی تھی اور یہاں رومان اس کی کوئی بات سن کر اسے پھر سے منا لیا کرتا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں شوہر صاحب؟ صرف ہم ہی آپ کا بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے؟ اس نے اشتیاق سے رومان سے پوچھا تھا۔ نہیں میری جان، میری زندگی میں بس تم ہی ہو، کوئی اور ہو سا جو مجھے سکون سے جینے دے گی بھلا؟ یہ اس نے خود سے کہا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ سب درش شوار سے کہہ دیتا تو درش شوار واقعی اس کی زندگی عذاب کر دیتی، اور جو بھی تھا اسے اپنا سکون عزیز تھا۔ درش شوار اس کی بات سن کر خوش ہوتی، اس کے سینے سے لگی تھی۔ رومان شاہ کو اپنے روم روم میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ دوپٹے کو اپنے ارد گرد پھیلائے تیز قدموں سے نیچے اتری تھی۔ ملازمہ سے بچوں کا سنتے اسے رہا نہیں گیا تھا۔ بچے اس کی کمزوری تھے۔ بچپن سے ہی اسے اپنے چھوٹے بہن بھائی کا بہت شوق تھا، مگر قسمت کی کرنی ہی ایسی تھی کہ وہ اکلوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ ابھی بھی ملازمہ کے ہاتھوں اس نے رومان کی بہن کے بچوں کا سنا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے دیکھتے رخ موڑ گئی۔ یہ لڑکی آج بھی انہیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ رومان کی وجہ سے وہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ اگر رومان نہ ہوتا شاید وہ آج تک اس سے اوپر بھی پہنچا چکی ہوتی۔ رومان کی بہن سائمہ اپنی ماں سے ضروری بات کرنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے وہ دونوں ہی چپ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں کو اگنور کیے زمین پر بیٹھے اس بچے کے پاس آئی تھی جو جھنجھنے سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتی، سائمہ تیزی سے آ کر اپنے بچے کو گود میں اٹھا چکی تھی۔ درش شوار نے سرخ نگاہیں سے سائمہ پر گاڑی تھی۔ وہ اصل میں درش شوار، تم بہت چھوٹی ہو تو بچہ نہیں اٹھا سکتی۔ سائمہ باجی، میں چھوٹی ہوں مگر اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ میں اس چھوٹے بچے کو نہ اٹھا سکوں۔ اس کی للچائی نگاہیں دونوں بچوں پر گھوم رہی تھیں۔ سائمہ کے 2 بچے تھے۔ اللہ نے اسے جڑواں بچوں سے نوازا تھا اور آج وہ ان دونوں کو لے کر پہلی بار آئی تھی۔ درش شوار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان بچوں کو گود میں اٹھا کر بھاگ جائے، مگر سائمہ تیکے سے ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہی تھی۔ نہیں بھابھی، میرا بچہ گر گیا تو؟ میں تو آپ کو نہیں دے رہی۔ دے دو نا آپ ہی۔ میں نے کہہ دیا نا درش شوار، میں نے نہیں دینا۔ سائمہ اس بچے کو اپنی گود میں دبوچ تھی، تیزی سے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ تہمینہ بیگم کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیوں کو بھیج گئی تھی۔ آپ ہم کو اپنا بچہ نہیں دے رہی نا؟ اب دیکھیے گا، جب ہم کا بچہ ہوگا تو ہم بھی آپ کو اپنا بچہ نہیں دے گا۔ وہ غصے سے کہتی پیر پٹکتے ہوئے اوپر بھاگ گئی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی دونوں کے لب بے یقینی سے کھلے تھے۔ انہیں اس سے اس بات کی امید نہ تھی۔ اللہ نہ کرے اس سے ہماری گھر کی نسل آگے بڑھے، رومان کا بھوت اترے تو میں رومان کی شادی کہیں اور کرواؤں گی۔ اس چھٹکی کو تو میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے میری نسل آگے بڑھے یہ تو میں بالکل نہیں چاہوں گی۔ امی وہ تو سب چھوڑیں، اس کی ہمت دیکھے بول کر کیا گئی ہے ہمیں کہ ہمیں بھی اپنا بچہ نہیں دے گی۔ چھوڑو تم اس کو، یہ ساری تمہاری بھائی کی شے جس پر یہ ناچتی پھرتی ہے۔ اگر تمہارا بھائی اس کے اور میرے بیچ نہ آتا نا تو آج اس دنیا میں بھی نہ ہوتی۔ تہمینہ بیگم کا لہجہ صفاق ہوا تھا۔ وہ دھار سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سائمہ کے بال نوچتے جس نے اسے اپنے بچے نہیں دیے تھے۔ کتنا دل کر رہا تھا نا ان دونوں پیارے پیارے بچوں کو پیار کرنے کا، مگر اس جلادنی نے ان دونوں بچوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ رومان بھی کمرے کے اندر آیا تھا۔ وہ رومان کو ایک نظر دیکھتی ناراضی سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ کوئی سے کچھ بھی کہتا ناراض وہ صرف رومان سے ہوا کرتی تھی۔ رومان گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اب اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو اس کی پیاری بیگم اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہ تھکاوٹ سے اپنے کندھے دباتا درش شوار کے پاس آیا تھا۔
اس کے پاس آنے پر دورشوار اس سے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس جاتا نرمی سے دورشوار کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام گیا تھا۔ کیا ہو گیا میرے پیارے سے بچے کو؟ اس کے کہنے پر دورشوار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی نگاہوں کو زمین پر گاڑ گئی تھی۔ میری جان مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رومان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھ کے رومان کا دل گھبرا گیا تھا۔ کیا ہو گیا دورے میری جان؟ کسی نے کچھ بولا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا نہایت ٹینشن میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہم کو، وہ سخت لہجے میں کہتی پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ دورشوار، امی نے کچھ بولا ہے؟ نہیں بولا آپ کی ماں نے ہم کو کچھ۔ اس کا لہجہ پہلے سے کئی زیادہ درست ہوا تھا۔ پھر کیا ہو گیا میرے پیارے بچے کو؟ کیوں منہ پھلایا ہوا ہے؟ وہ اس کے گالوں پر نرمی سے چٹکی کاٹتے ہوئے بولا، ہم کو بچہ چاہیے شوہر صاحب۔ اپنے سوال پر یہ جواب سننے کے لیے لمحے بھر کو نہیں بول پایا۔ میری جان کیا ہو گیا آپ کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہم نے کہا نا شوہر صاحب، ہم کو بچہ چاہیے، ہم کو بچہ چاہیے تو چاہیے۔ اس کے لہجے میں ضد بھری ہوئی تھی۔ میری جان بچہ ایسے کوئی آتا ہے؟ جیسے بھی آتا ہے، ہم کو بچہ چاہیے تو چاہیے۔ وہ اپنی انگلی نچاتی تیزی سے بولی۔ رومان گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ یہ اچانک سے بچہ کہاں سے آ گیا تھا؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی، آج اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس کے بالوں کو ہٹاتا اس کے سر کو چیک کرنے لگا تھا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تھا۔ دورشوار سرخ چہرے لیے اسے تک رہی تھی۔ شوہر صاحب ہم کو بچہ چاہیے، تمہارا اور ہم کا بچہ۔ اس کے کہنے پر رومان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی ایسی باتیں کر کر کے اس کے دل کو اس کی جگہ سے ہلا دیا کرتی تھی۔ میری جان بچہ اتنی آسانی سے تھوڑی نہ آتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ شوہر صاحب تم کر لو نا محنت، ہم کو بچہ چاہیے تو بس چاہیے، تم ہم کو بچہ لا کر دے دو نا۔ وہ اس کی قمیص کا کونا پکڑے بولی تھی۔ رومان شاہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔ اس سے بھلا کب عقل آنی تھی؟ رومان کو اس وقت کا شدت سے انتظار ہوا تھا۔ میری جان بچہ ایسے نہیں ہوتا، اور صرف میری محنت سے بچہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ رومان شاہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتا مسکرایا تھا۔ کاش سامنے کھڑا وجود اس کے برابر کا ہوتا تو اب تک ان کے 3 بچے بھی ہو چکے ہوتے۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی لعنت بھیجتے ہنس دیا تھا۔ شوہر صاحب جتنی محنت ہے ہم اتنی محنت کر لے گا، مگر ہمیں بچہ چاہیے۔ وہ اس سے ضد کرنے لگی تھی۔ میری جان بچہ پیدا کرنے کے لیے ماما پاپا والا کھیلنا پڑتا ہے بیڈ پر۔ تو بیڈ کی جانب اشارہ کرتا شوق مسکراہٹ لیے دورشوار سے بولا تھا۔ اچھا تو چلیں پھر کھیلتے ہیں۔ وہ رومان کا ہاتھ پکڑے بستر کی جانب آئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر رومان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میری جان اس گیم میں درد بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے لگا تھا۔ اس کی بچکانہ باتیں رومان کو پاگل کیے جا رہی تھی۔ ہم درد برداشت کر لے گا نا شوہر صاحب، ہم کو بچہ چاہیے، بس اس کے لیے ہم کو جتنا بھی درد ہوگا ہم وہ سارا درد برداشت کر لے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پھیلائی بولی تھی۔ سوچ لو میری جان بہت درد ہوگا، وہ اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا۔ ہم نے سوچ لیا ہے شوہر صاحب، ہم کو جتنا سارا بھی درد ہوا ہم وہ سارا برداشت کر لے گا، ہم کو رونا بھی آئے تب بھی ہم نہیں روئے گا، کیونکہ ہم کو بچہ چاہیے نا، ہم سارا درد برداشت کر لے گا، اور جب وہ بچہ آئے گا نا تب ہم کو بہت خوشی ہوگا، اور ہم کو ایک نہیں ہم کو 2 بچہ چاہیے، جیسے آپ کی بہن کا ہے ہم کو بھی ویسا ہی 2 بچہ چاہیے، اور جب آپ کا اور ہم کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا نا شوہر صاحب تب آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرے گا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ کیا کرو گی؟ اس کی باتیں سنتے رومان کے لہجے میں بھی شگفتگی پھیل گئی تھی۔ فیوچر کے بارے میں سوچتے وہ بھی مسکرایا تھا۔ جب ہم کا بچہ ہوگا نا تو وہ اپنے دونوں بچوں کو یہاں سے دودھ پلائے گا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کے اوپر ہاتھ رکھنی قمیص کی دھڑکنوں کی جانب سے ہٹا گئی تھی۔ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو دیکھتے رومان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک کو ہم یہاں سے دودھ پلائے گا، دوسری کو ہم یہاں سے دودھ پلائے گا۔ وہ اپنی دونوں دھڑکنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ رومان شاہ کے چہرے پر سخت سردی کے باوجود بھی پسینہ آ گیا تھا۔ جوان جذبات رفتار سے اس کے اندر سر دھرنے لگے تھے۔ رومان سے پسینہ صاف کرتا اپنی ننھی بیوی کو دیکھنے میں مصروف ہوا تھا، جو پتہ نہیں کہاں تک سوچ چکی تھی۔ میری جان بچہ پیدا کرنے میں آپ کو بے حد درد ہوگا، وہ اس کے کان میں کہتی اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہم نے کہا نا شوہر صاحب ہم کو جتنا بھی درد ہوا ہم کو بھی بچہ چاہیے تو چاہیے، اور ہم اپنے بچے کے لیے تمام درد سہ لے گا، کیونکہ آخر کو ہم ماں ہیں، اور ماں تو ہوتی ہے ایسی۔ رومان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی بیوی کی باتیں بے حد بڑی تھیں، یہ تو وہ جانتا ہی تھا۔ تو تھوڑا سا درد دے دو اپنی جان کو، وہ اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا۔
جی دے دیں۔ اچھا پھر دیتا ہوں، دیکھو رونا مت، وہ کہتا جو کر سے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ ارے شوہر صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ میری جان، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم کو بچہ چاہیے، تو بچہ دے رہا ہوں اپنی جان من کو میں۔ بچہ ایسے دیتے ہیں شوہر صاحب؟ اس نے اپنی انگلیوں سے کھیلتے رومان سے سوال کیا تھا۔ نہیں میری جان، اس میں بہت درد ہوتا ہے، وہ رازداری سے اس کے کان میں کہتا مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی باتیں رومان کی ساری تھکن اتار دیا کرتی تھیں، وہ کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہوا، اس کی باتیں سن کر اس کی تمام تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بستر پہ لٹاتا اس کے برابر آیا تھا۔ ہمارا بچہ جب ہو جائے گا نا، تب ہم آپ کی بہن کو اپنا بچہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ رومان نے مسکراتے ہوئے سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ آج آپ کی بہن نے ہم کو اپنا بچہ نہیں دیا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنا بچہ دے دیتا تو بھلا ان کا کیا چلے جاتا، کتنا دل کر رہا تھا نا ان کا بچے کو پیار کرنے کا، مگر نہیں، آپ کی بہن بھی آپ کی ماں کی طرح جلا دے۔ اوہو، کتنی بار منع کیا ہے میں نے آپ کو، درے بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ رومان کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا، جو بھی تھا وہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ سوری شوہر صاحب، غصے میں ہمارے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے رومان سے بولی تھی۔ رومان غصے سے اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ شوہر صاحب، ہم سے غصہ مت کرو، آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ درشوار کا لہجہ بھیگا تھا، ساری دنیا کو اپنے آپ سے ناراض کر سکتی تھی مگر وہ رومان شاہ کو ناراضی نہیں سہ سکتی تھی۔ رومان بنا کچھ بولے یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ شوہر صاحب، ہم سے معافی مانگ تو رہا ہے، ہم کو معاف کر دو پلیز، ہم آپ کی ماں سے بھی معافی مانگ لے گا۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نم ہوا تھا۔ ہم سے ایسے ناراض مت ہوا کرو شوہر صاحب، تم ہی تو ہمارا سب کچھ ہو، اگر تم ہم سے ایسے ناراض ہونے لگے گا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آئندہ نہیں بولے گا، تم ہم کو معاف کر دو۔ اب کہ وہ رو رہی گئی تھی، رومان شاہ رخ موڑتے سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میری جان، اگر تم بدتمیزی نہیں کرو گی تو میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کے بارے میں اچھے سے بات کریں، بڑے چاہیں جیسے بھی ہو، ہم چھوٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں، ورنہ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے شوہر صاحب، ہم بڑوں کا بہت عزت کرتے ہیں، مگر آپ کی اماں ہم سے بات ہی نہیں کرتا، ہم نے ان سے بھی بات کرنے کا بہت کوشش کی ہے مگر وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا، تو پھر ہم ان کو کیا بولیں؟ وہ آپ سے بات نہیں کرتی، آپ بھی مت کرو، مگر ان کے لیے یوں بدتمیزی والے الفاظ مت بولو۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں بولے گا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی رخ موڑ گئی تھی۔ میری جان، یوں رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس سے سینے سے لگا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر لگا تھا۔ شوہر صاحب، ہم آپ سے ناراض ہو گیا تھا، ہم روتا نہیں تو اور کیا کرتا۔ اچھا سوری، آئندہ میں اپنی پیاری سی بیگم سے ناراض نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے اس سے کہتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ دورے شہوار کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا، وہ بری طرح شرماتے رخ موڑ گئی تھی۔ اف میری جان، شرماتی بھی ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ ہم آپ سے وعدہ کریں شوہر صاحب کہ آئندہ آپ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اوکے میری جان، اگر میری جان مجھ سے بدتمیزی نہیں کرے گی تو میں کیوں اپنی پیاری سی چھوٹی سی بیوی سے ناراض ہوں گا؟ وہ اس کو خود سے لگاتے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھ گیا تھا، اس کے بالوں کی مہک محسوس کرتے رومان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ شوہر صاحب، اب ہم کو بچہ کب تک دے گا؟ دورے شاہوار نے سوالی لہجے میں رومان شاہ سے پوچھا تھا۔ میری جان، جب آپ بڑی ہو جاؤ گی نا، تب میں آپ کو بچہ لا کر دوں گا۔ مگر شوہر صاحب، بچہ ہم کو ابھی چاہیے۔ میری جان، ابھی آپ خود چھوٹی ہو، بچے کو کیسے سنبھالو گی؟ ہم سامان لے کر نا شوہر صاحب۔ میری جان، جب آپ بڑی ہو جاؤ گی، اللہ ہم کو خود بچہ دے دے گا، اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ۔ فرشتے ہمارے پاس چھوٹا سا بچہ لے کر آتے ہیں، وہ جب آئیں گے تب آپ کو بچہ بھی ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا، مطلب اس کے لیے ہم کو جلدی بڑا ہونا پڑے گا؟ دورے شہوار کے لہجے میں افسوس تھا۔ ہاں میری جان، جلدی سے بڑے ہو جاؤ، پھر ہم دونوں پیارا سا بچہ لے کر آئیں گے۔ وہ اسے خود سے لگاتے اس کے کان میں بولا تھا۔ دورے شہوار مسکرا دی تھی۔ وقت کا کام گزرنا سب وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ اس بڑے سے کمرے میں آج بھی باہر اتری ہوئی تھی وہ نہ سمجھ بچی دورے شہوار اب ایک جوان لڑکی بن چکی تھی۔ 17 سالہ دورے شہوار شیشے کے آگے کھڑی اپنا روپ مہالجہ فرما رہی تھی۔ آج اس کا سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا اور اس کے پیپر شروع ہونے میں بس آدھا گھنٹہ بچا ہوا تھا۔ شوہر صاحب، جلدی کر لیں یار، کب سے آپ کو اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جائے، مگر نہیں، میری بات کوئی سنتا ہی کب ہے بھلا؟ اس کا بلند لہجہ پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ 32 سالہ رومان شاہ بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر آیا تھا۔
اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ بڑی ہو چکی تھی، سمجھدار بھی ہو چکی تھی، مگر رومان کے معاملے میں اس کا لہجہ آج بھی 8 سالہ بچی جیسا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رومان کو جھڑک دیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ رومان اس کی بیوی تھا اور وہ رومان کا شوہر۔ میری جان، تو کیا ہو گیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دورشوار کو دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں بلائیں اتارنے لگا۔ لمبا قد، متناسب سراپا، لمبے گھنے خوبصورت کمر سے بھی نیچے آتے بال، سرخ و سفید چہرہ جو غصے کی حدت سے اور سرخ ہو گیا تھا، بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھیں جن میں غصہ بھرا ہوا تھا، وہ بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھڑی ستون ناک، بھینجے ہوئے گلابی لب، اور وہ بے پناہ حسن رکھتی تھی۔ وہ اپنی حسین بیوی کو دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ رومان، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میری جان، کر تو رہا ہوں جلدی، اور کتنا جلدی کروں؟ رومان، اپنے معاملے میں تو آپ تمام کام جلدی جلدی کرتے ہیں، اور آج میرا پیپر ہے تو آپ ایسے کر رہے ہیں۔ میری جان، ابھی 7:30 بج رہے ہیں، تمہارا پیپر 8:30 بجے شروع ہوگا، ہم وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ نہیں، پھر بھی آپ جلدی کریں، اگر میں لیٹ ہو گئی نا تو پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، وہ سرد سرخ لہجے میں کہتی بستر پر بیٹھی تھی۔ رومان مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ 22 سال کا ہو چکا تھا، لگتا ہی نہیں تھا۔ بے حد مغرور، رومانچہ، حسین ترین انسان تھا۔ دنیا کے لیے وہ بے حد مغرور انسان تھا، مگر اپنی چھوٹی سی بیوی کے لیے اس کے اندر کوئی انا تھی ہی نہیں۔ وہ اپنا چہرہ دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، ستون کھڑی ناک، گلابی بھیجے ہوئے لب، اور چہرے پر پھیلی ہوئی حسین بیڑ، وہ وجاہت کا بھرپور بادشاہ تھا۔ وہ اپنی بیرڈ کو سہلاتا مسکراتا تھا۔ مسکرانے سے اس کے دائیں گال کے ڈمپل ابھر کر نمایاں ہوا تھا۔ دورشوار جو اس کا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی، اسے مسکراتے دیکھ کر بری طرح سرخ ہوتے اپنی نگاہوں کو زمین پر ٹکا چکی تھی۔ ایک غیر محسوس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری تھی۔ یہ فرحت بخش احساس کتنا خوبصورت تھا کہ یہ مغرور حسین انسان اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا۔ وہ خود بھی مغرور ہوئی تھی۔ جب سے ہوش کی منزل پر قدم رکھا تھا، وہ اپنے نصیب پر صرف ناز ہی کرتی تھی۔ 8 سال کی تھی جب اس کے بغیر باپ نے اسے ظالمانہ رسم کی بھیٹ چڑھا دیا تھا، مگر وہ تو نصیب اس کا اچھا تھا کہ اس کی رومان شاہ کی بنی میں دیا گیا تھا، جس نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ 8 سال کی تھی، وہ اسے بے انتہا تنگ کرتی تھی، مگر رومان نے اسے بچوں کی طرح پالا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ رات رات میں اٹھ کر وہ اسے تنگ کیا کرتی تھی، مگر رومان شاہ نے کبھی اسے چھڑکا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ بھی رومان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ رومان کو یہ بات اس نے آج تک نہیں بتائی تھی، مگر جذبوں کی آنچ تو ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے نا۔ رومان کو معلوم تھا اس کی ننھی پیاری بیوی بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی وہ اس سے کرتا ہے۔ ہوش و حواس کے منزل پر قدم رکھتے اس کو اپنے باپ سے بے تحاشا نفرت ہوئی تھی۔ اگر اسے کسی اور کی بنی میں دیا جاتا، وہ ظالم ہوتا، تو شاید وہ تو آج تک زندہ بھی نہ ہوتی۔ اپنے کیے کی سزا اس کے باپ نے کتنے حق سے اپنی بیٹی کے سر پر ڈالا تھا۔ ایسے وقتوں میں وہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے ٹینشن رہنے لگی تھی کہ کبھی رومان بدل ہی نہ جائے۔ آئی تو وہ بنی میں تھی، اور بنی میں موجود لڑکی بالکل بے مایا ہوتی ہے، مگر ایسے وقتوں میں رومان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ رومان اس کے ہر وقت کا ساتھی تھا۔ وہ جب بچی تھی تب بھی رومان اس کا سب کچھ تھا، اور آج بڑے ہونے کے بعد بھی رومان اس کا سب کچھ تھا۔ رومان سے بہتر لائف پارٹنر سے اس دنیا میں کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر ناز ہوتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آئینے میں دوبارہ رومان کا عکس دیکھا تھا۔ وہ اپنے بالوں پر کنگھی کرتا مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی مسکرا دی تھی، دوسرے ہی لمحے رومان نے بھی اس پر اپنی نظریں گاڑی تھیں۔ وہ رومان کو خود کو دیکھتے پا کر نظریں چرا گئی تھی۔ میری جان، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارے ایسے دیکھنے سے نا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کے لب و لہجے میں شرارت رچی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہی، وہ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کیا لگا رہے ہیں۔ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے نا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، تو میری جان مجھے نہیں بلکہ میرے پرفیوم کو دیکھ رہی ہے۔ اب تو اس پرفیوم سے بھی مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ کندھوں پر شال ڈالتا تیز قدموں سے دورشوار کی جانب آیا تھا۔ دورشوار اسے دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور جاتی، رومان چھائی سے پکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سرخ ہوتے رومان کے پاس آئی تھی۔ میری جان، میری پناہوں سے دور کہاں بھاگ جاتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے نرمی سے اس سے بولا تھا۔ نہیں تو، میں تو کہیں نہیں جاتی۔ جب تم چھوٹی تھی نا تب تم کہیں بھی نہیں جاتی تھی، مجھ سے یوں بھاگتی بھی نہیں تھی، اب تم کیوں مجھ سے بھاگنے لگی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے دورشوار سے سوال کیا تھا۔ اس کے اتنے بے باک سوال پر دورشوار کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔
میری اسٹرابیری؟ رومان شاہ ہنستے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا، وہ بری طرح بلش ہوئی تھی۔ میری جان، اگر اتنا بلش کرو گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا نا؟ وہ نرمی سے کہتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ درے شوار نے آنکھیں موند دی تھی۔ میری جان، تمہیں پتا ہے نا تمہارے بڑے ہونے میں اب کچھ ہی دن باقی ہے، اس کے بعد میں تمہیں بیبی لا کر دوں گا۔ وہ اس کے کان میں کہتا اس کے کان کی لو پر دانت کاٹ گیا تھا۔ درے شوار سسکی لیتی دور ہوئی تھی۔ رومان شاہ کی بات پر اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اب وہ کوئی بچی تو نہیں تھی جو اس کی معنی خیز بات کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ ہوش و حواس کی منزل پر قدم رکھتے رکھتے اسے ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ رومان کی بات پر وہ علاوہ لب کاٹنے کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رومان انگلی کی مدد سے اس کے لبوں کو دانتوں سے چھڑوا چکا تھا۔ میری جان، یہ میرا حق ہے جو تم ان دانتوں کو دے رہی ہو، یہ کرنا میرا حق ہے۔ وہ گھمگیر لہجے میں کہتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ درے شوار بری طرح گلابی ہو رہی تھی۔ ہٹے رومان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ رومان کو دھکا دیتی تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ رومان بھی اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے اسے روک چکا تھا۔ اب وہ دروازے کو لاک کیے درے شوار سے دروازے سے لگائے کھڑا تھا۔ کیوں مجھ سے دور جا رہی ہو میری جان من؟ وہ غم بھرے لہجے میں اس سے کہتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ درے شوار گہری سانس لیتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اس سے دور ہی جا ہی نہیں رہا تھا۔ رومان، دور ہٹے نا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، مجھے پیپر دینے جانا ہے۔ میری جان، ہم لیٹ نہیں ہو رہے، اور اگر لیٹ بھی ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اتنے خوبصورت لمحات میں خراب نہیں کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ درے شوار اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتی بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کی گردن پر اپنی شدت کا نشان چھوڑتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتا، اب اس کے چہرے کے ہر نقوش کو اپنے لمس سے جھلسانے لگا تھا۔ درے شوار بری طرح جھلستے سے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اور قریب آئے جا رہا تھا۔ میری جان، ان میٹھی میٹھی اسٹرابیریز کو کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی پھیرتا شرارت سے بولا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنی لبوں پہ دبائے اس کے سانسیں خود میں انہیل کر گیا تھا۔ درے شوار اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر رومان شاہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ درے شوار کی سانسیں بری طرح اکھڑنے لگی، مگر رومان شاہ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ اسے اپنی جکڑ میں جکڑے اس کے لبوں پر اپنا تسلط جمائے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد جب رومان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر اس نے اب درے شوار کو نہیں چھوڑا تو درے شوار اپنی سانسوں سے چلی جائے گی، تو وہ گہری سانس لے کر درے شوار سے دور ہوا تھا۔ درے شوار گہری گہری سانس لیتے اپنی سانسوں کو نارمل کرنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد اس کی سانسیں اس کے مقام پر واپس لوٹی تھی۔ اس نے اپنی شکوہ کی نگاہیں رومان پر گاڑی تھی۔ رومان بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس سے دور ہوا تھا۔ کیا کروں میری جان، حق رکھتا ہوں تم پر، اب اور برداشت ہی نہیں ہوتا، جلدی سے بڑی ہو جاؤ پھر میں تمہیں لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شریر لہجے میں کہتے درے شوار کو پھر سے شرمانے پر مجبور کر چکا تھا۔ رومان اب بہت خراب ہے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ جیسا بھی ہو جانے من، صرف تمہارا ہوں، کسی اور کا ہو جاؤں کیا پھر اس کے ساتھ یہ سب کروں گا؟ اس کے کہنے پر درے شوار کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ خبردار رومان، گلا کاٹ دوں گی آپ کا۔ وہ اس کا گریبان جکڑے سختی سے بولی تھی۔ اس کے کہنے پر اس کے کمرے میں رومان کی جناتی قہقہے گونجنے لگے تھے۔ وہ نرمی سے خود سے لگا گیا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں میری جان، بھلا تمہارے علاوہ کوئی اس دل میں آ سکتا ہے؟ وہ نرمی سے کہتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ درے شوار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب وہ دونوں وجود تیزی سے باہر کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دونوں کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ رومان شاہ کمرے کے اندر داخل ہوتا مسکرایا تھا۔ آج اس کے لب بے فضول ہی مسکرا رہے تھے۔ درے شوار اس کو دیکھتے مسکرا دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا۔ درے شوار مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ اس کے انگلی کے جادو سے رومان کی تمام تھکن اترنے لگی تھی۔ وہ اپنی محبت بھری نگاہیں درے شوار پر گاڑ گیا۔ میری جان، وہ نرمی سے کہتے اس کی پیشانی تھامے اسے خود کے قریب کرتے اس کی ناک پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ درے شوار مسکرائی تھی۔ میری جان، تمہیں پتا ہے نا کل تم رات 12 بجے پورے 18 سال کی ہو جاؤ گی، تم بڑی ہو جاؤ گی، پھر تمہارے اور میرے درمیان کوئی پابندی نہیں رہے گی۔ کل کے بعد ہم اپنا رشتہ مکمل کر سکیں گے۔ مجھے کل کا بے حد انتظار ہے، اور پھر بہت جلد ہم ماں باپ کے رتبے پر فائز ہوئیں گے۔ اللہ مجھے ایک تمہاری طرف بے حد خوبصورت بیٹی دے گا جس سے میں بے حد پیار کروں گا۔ رومان، بیٹا نہیں چاہیے؟ ہاں وہ بھی چاہیے، مگر پہلے بیٹی، بالکل تمہارے جیسی۔ مگر رومان، مجھے تو بیٹا چاہیے، بالکل آپ جیسا۔
جسے لوگوں کی عزت کرنی بھی آتی ہو اور کروانی بھی آتی ہو، جو بالکل آپ جیسا ہو، جو ہنستا بھی آپ کی طرح ہو، بولتا بھی آپ کی طرح ہو، وہ بہو مجھے آپ کی جیسا چاہیے۔ فرمان جو اپنی بیوی کی عزت کر بھی سکے اور کروا بھی سکے، اسے کبھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کروائے۔ اس کے لہجے میں نمی گھلنے لگی تھی۔ رومان نے ہمیشہ اس کی عزت کی بھی تھی اور کروائی بھی تھی۔ رومان کے ہوتے ہوئے کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تہمینہ بیگم لاکھ اس سے نفرت کرنے کے باوجود بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ رومان نے ہمیشہ اس کی ماں سے اس کی عزت بھی کروائی تھی اور اس سے اس کی ماں کی عزت بھی کروائی تھی۔ آہستہ آہستہ تہمینہ بیگم اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ختم ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے پہلے جیسے نہ رہی تھی۔ تہمینہ بیگم میں بھی کافی بدلاؤ آ گیا تھا اور دورشوار کے دل سے بھی ان کے لیے ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ اس سب کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف ریمان کو جاتا تھا، جس نے کبھی بھی دونوں کو حد سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کہنے دیا تھا۔ میری جان، کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، مجھے تیار ملنا کل۔ وہ کہتا نرمی سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ دورشوار اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا روپ دیکھتے مسکرائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح شرماتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ آج ان دو وجودوں کو ایک ہو جانا تھا۔ سوچ کر ہی اس کا رواں بھی جیسے گلابی پڑ گیا تھا۔ مہرون کلر کی ساڑی میں وہ آفت لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک نقش سنور کر حسین ہو گیا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں خوشی ہی خوشی ناچ رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، حسین چہرے پر خوبصورت میک اپ کیے وہ اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ بالوں کو کرل کر کے کمر پر کھلا چھوڑے، نازک سی جولری پہنے، لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے، اس کا سنگھار مکمل تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی ہائی ہیل پہنی لگی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر رومان اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر وہ اپنی سانس تک روک چکا تھا۔ دورشوار کے لبوں پر شرم کی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رومان مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ میری موت کا سامان اکٹھا کر کے رکھا ہے میری جان من نے، وہ کہتا جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ رومان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سب ہوں گے۔ نیچے کوئی بھی نہیں ہے میری جان، تبھی تو ایسے اٹھایا ہے۔ ہمیں بہت جلد اس لوکیشن پہ پہنچنا ہے جہاں آج ہم نے بے حد خوبصورت اور حسین وقت گزارنا ہے۔ وہ اسے گود میں لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دورشوار کا چہرہ گلابی تھا، وہ اسی لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے نرمی سے دورشوار کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو فل سپیڈ پر کیے اسی راستوں پر ڈال چکا تھا۔ اب گاڑی تیزی سے راستوں کو پھیلانگتے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ دونوں پانی کی لہروں پر اپنی قدم رکھتے آگے جا رہے تھے۔ دونوں کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ دورشوار کو سمندر بے حد پسند تھا اور رومان نے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے آج کا سارا انتظام سمندر پہ ہی کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کینڈلز لگا کر وہ جگہ خوابناک بن چکی تھی۔ سمندر شروع ہونے سے تھوڑا پہلے ان کا خوابناک بستر بھی تیار تھا، جس پر ایک خوبصورت سا پردہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ دونوں وجود مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی ہمراہی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تھینک یو رومان، مجھ سے محبت کرنے کے لیے، مجھے چاہنے کے لیے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں رومان، اگر اس روز خون بہا میں مجھے آپ کے بجائے کسی اور کو دیا جاتا تو آج میں کہاں ہوتی؟ آپ نے ونی میں آئی لڑکی کو بھی اتنی عزت دی کہ میں مغرور ہو گئی۔ مجھے اپنے نصیب پر ناز ہوتا ہے رومان کہ میرے نصیب میں آپ لکھے گئے، جس نے خون بہایا میں آئی ہوئی لڑکی کو بھی نہ صرف عزت دی بلکہ اس کی عزت کروائی۔ مجھے اپنے اللہ پر بہت پیار آتا ہے رومان کہ میرے اللہ نے مجھے آپ کو دیا۔ میں یہ سوچ کر بھی کانپ جاتی ہوں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ رومان نے اسے خود سے لگایا تھا۔ میری جان، تو میرے نصیب میں لکھی گئی ہو، وہ روشن ستارہ ہو جس پر میں بھی مغرور ہوتا ہوں۔ آئی سویئر اس جرگے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری عمر کا سنتے میں ہتے سے اکڑ گیا تھا، مگر شاید تم نصیب میں تھی، لکھی گئی تھی، اس لیے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تمہارا اور میرا نکاح ہوا، اور ہمارے نکاح کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا خوش نصیب تھا جو مجھے تم ملی۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں، تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتوں نے میرا دل جیت لیا۔ پہلے جو میں آدھے سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارا کرتا تھا، وہ سارا میں تمہارے ساتھ گھر میں گزارنے لگا تھا۔ تمہیں پڑھاتے ہوئے، اچھا برا سکھاتے ہوئے مجھے کبھی بھی تکن ہو ہی نہیں، کیونکہ مجھے تم سے بے تحاشا محبت تھی، اتنی جتنی میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ تم میری زندگی ہو دورشوار، تمہیں اگر مجھ میں نکال دیا جائے تو مجھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا، وہ نرمی سے کہتے دورشوار کو اپنی سینے سے لگا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھنا آنکھیں موند گیا تھا۔ تھینک یو رومان، مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ دونوں اب بھی پانی کی لہروں کے چیرتے آگے بڑھ رہے تھے۔
رات کی رانی اب تیزی سے ان دونوں پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ وہ درش شوار کو گود میں لیے اس خواب گاہ میں واپس آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے درش شوار ساکت ہوئی تھی۔ اندر کا ماحول بے حد خوبصورت تھا۔ پھولوں سے سجا ہوا چھوٹا سا کمرہ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھتے مسکرائے جا رہی تھی۔ پسند آیا؟ رومان اس کے کان میں کہتا مسکرایا تھا۔ بہت۔ وہ گلابی چہرہ الیاس کے سینے پہ منہ چھپا گئی تھی۔ رومان نرمی سے اسے بستر پہ لٹاتا اس کے پاس آیا تھا۔ میری جان، آج میں بہت خوش ہوں، اتنا کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہماری شادی کو پورے 10 سال بعد آج یہ خوبصورت رات آئی ہے۔ میں کیا محسوس کروں میں تمہیں نہیں بتا سکتا، وہ کہتے جھک کر اس کے چہرے پر اپنے لب رکھنے لگا۔ درش شوار بری طرح غلام ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ درش شوار اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کے سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کر گیا۔ درش شوار بری طرح سرخ ہوتے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر جما چکی تھی۔ رومان اس کو لبوں کو اپنے لبوں پہ دبائے اس کے سانسوں کو پی رہا تھا۔ درش شوار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر رومان شاہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے خود کی اور پاس کر گیا تھا۔ کافی دیر مزاحمت کرنے کے بعد بھی جب رومان شاہ کی شدت میں کمی ہوتی نہ محسوس ہوئی کی، تب درش شوار بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے تھے۔ سیر ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے اپنی سرخ نگاہیں ایک دوسرے پر جما چکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے رومان اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ درش شوار سرخ ہوتی اس کا دل بری طرح چٹکیاں بھر رہا تھا۔ میری جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ اب سے نہیں، تب سے جب تم میرے نکاح میں آئی تھی، جب تم چھوٹی سی تھی، میں تب سے تمہیں بے حد چاہتا ہوں، وہ کہتے دوبارہ سے اس کے گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے درش شوار کو قمیص اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ درش شوار گلابی ہوئی تھی۔ رومان نے سرخ نگاہ سے درش شوار کے اس نازک کالے پردے پر ڈالی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس نازک پردے کو اتار کر بھی دور اچھال گیا تھا۔ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو دیکھتے وہ پاگل ہوتے ان پر جھک چکا تھا۔ ان کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے وہ بری طرح درش شوار کے لبوں سے سسکیاں نکال چکا تھا۔ درش شوار بری طرح سسکیاں لیتے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کے جادو سے رومان شاہ کے جوان جذبات تیزی سے اس کے اندر سور پھونکنے لگے تھے۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ خود کو تم میں داخل کر کر تمہیں اپنا بنا لوں، تمہارے پور پور پر اپنی شدتوں کی چھاپ چھوڑ کر تمہاری روح پر بھی اپنا نام لکھ دوں؟ وہ دھیمے لہجے میں اس کے کان میں کہتا اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ درش شوار نے گلابی پڑتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کی روح تک میں داخل ہو گیا تھا۔ درش شوار کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر برآمد ہوئی تھی، جیسے رومان اپنے لبوں میں دباتا اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ اب وہ چھوٹا کمرہ رومان کی شدتوں اور درش شوار کی سسکیوں سے مہک رہا تھا۔ مبشر علی کی موت کا سنتے ایک زخمی مسکراہٹ درش شوار کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ پیٹ سے تھی کہ تبھی اسے معلوم ہوا تھا کہ مبشر علی جوئے میں اپنا گھر ہار چکا تھا۔ گھر کے معاملات میں ہی لڑائی ہوتے ہوئے اس کے باپ کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی باپ کی موت کا سنتے ہی اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ رومان شاہ مسلسل اس کی دلجوئی کر رہا تھا، اسے مبشر علی کی موت کا ذرہ برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ آج اس کے بھائی کا بدلہ قدرت لے چکی تھی، اس شخص کا یہی انجام ہونا تھا۔ میری جان، تم اس مشکل وقت سے فارغ ہو جاؤ، پھر میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا کے لے آؤں گا۔ درش شوار نے بے یقینی سے رومان کو دیکھا تھا۔ رومان، اب سچ کہہ رہے ہیں؟ جی میری جان، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ زندگی پرسکون ہو چکی تھی۔ ایک سلونی شام میں اللہ نے اسے اور درش شوار کو ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا۔ دونوں کی خواہش پوری ہو چکی تھی، انہیں بھلا پھر اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی خوشیوں کا در کھولے ان دونوں کی منتظر تھی، جس پر انہیں اب ساتھ ساتھ قدم رکھنا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔